ناظرین آداب، ایون ٹی وی میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ خادم قوم ملت الحاج سید یاسین سابقہ رکن اسمبلی کی جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی شہر ریچور میں عظیم الشان پیمانے پر بین الاقوامی سطح کا 34واں سالانہ جلسہ خیرات کا شاندار انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ یہ جلسہ 14 مارچ 2026 بروز ہفتہ بعد نماز تراویح 10 بجے شب ریچور شہر کے مہیلا سماج گراؤنڈ میں منعقد کیا جائے گا۔ اس عظیم الشان بین الاقوامی جلسہ خیرات میں مختلف ممالک کے قرۂ کرام تشریف لائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ اس میں الحاج سید شبیر نقشبندی افتخاری صاحب حیدرآباد کی نظامت قابل دید رہے گی۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں، بین الاقوامی سطح پر جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں اور جنگ چل رہی ہے۔ ان حالات میں بھی سابقہ رکن اسمبلی الحاج سید یاسین نے اور ان کے فرزندان نے بڑی ہی کوشش کر کے ریچور شہر کی روایت کو برقرار رکھا، اور اس روایت کو برقرار رکھتے ہوئے انہوں نے اس سال بھی بین الاقوامی سطح کا عظیم الشان جلسہ خیرات کا انعقاد کو یقینی بنایا۔ سابقہ رکن اسمبلی الحاج سید یاسین اور ان کے فرزندان، سابقہ وقت صدر سید سہیل، سید اصغر اور نوجوان قائد سید محسن نے عوام الناس سے اس عظیم الشان جلسہ خیرات میں شرکت کرتے ہوئے اس کو کامیاب بنانے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جلسہ گاہ میں خواتین کے لیے پردے کا خصوصی انتظام رہے گا۔ اے بشر رک ذرا، سوچ کر تو دیکھ، تیرے وجود سے یہ پوچھ کر تو دیکھ، عدم سے تجھے دم میں لایا جس نے، بس تو اس کا کلام سن کر تو دیکھ۔ یہی وہ کام اور قرآنی مہم ہے جس کو خادم القرآن مولانا پیر سید شبیر نقشبندی افتخاری صاحب پچھلے 35 برسوں سے انجام دے رہے ہیں۔ خدا کا کلام قرآن مجید ہے، اور اس کو اچھے لہن میں سننا ایسا ہی ہے جیسے بنجر زمین باران رحمت سے زرخیز بن جائے، سوکھی ہوئی فصل لہلہانے لگ جائے، تاریک دل منور ہونے لگے۔ عالمی قرآنی مہم کے بانی و محرک مولانا پیر سید شبیر نقشبندی افتخاری صاحب نے 1990 میں قرآنی مہم کا آغاز کیا۔ پچھلے 35 برسوں سے مولانا پیر سید شبیر نقشبندی افتخاری صاحب کا یہ ہر برس معمول ہے کہ وہ عالم اسلام کی معروف اسلامی درسگاہ جامع ازہر مصر سے تعلق رکھنے والے بہترین قرآن کرام کو ہندوستان لاتے ہوئے ان کے مخصوص لہن میں محافل قرات کا اہتمام انجام دے رہے ہیں۔ بلا مذہب و ملت، بلا امتیاز خاص و عام، سبھی تک اللہ کے کلام کو اللہ کے بندوں تک حکمت و دل نشیں انداز میں وہ پہنچا رہے ہیں۔ نہ صرف مصر بلکہ ایران، افغانستان، مراکش، انڈونیشیا، ملائیشیا کے بشمول دیگر ممالک کے قرآ کی عالمی قرآنی و روحانی مہم کے بانی و محرک مولانا پیر سید شبیر نقشبندی افتخاری صاحب نے ہندوستان میں میزبانی انجام دی۔ ملک کے مختلف حصوں میں خیرات کلام مجید کے پروگرامز منعقد کیے اور کر رہے ہیں۔ عالمی قرآنی و روحانی مہم کے محرک پیر نقشبندی صاحب نے اللہ کے کلام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کچھ ایسی منفرد تحریک پر کام کیا جس کے ذریعے مسجدوں، خانقاہوں میں ہی نہیں بلکہ مندروں، گرجا گھروں سے راشٹرپتی بھون کی عمارت تک آیات قرآنی کلام ربانی کی خرس سے وہ گونج اٹھے۔ وقت کے صدر جمہوریہ ہوں، مندروں کے پنڈت ہوں یا پھر گرجا گھروں کے پادری، سبھی نے پورے احترام کے ساتھ اللہ کے کلام کو سنا۔ یقیناً ایک دائی کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ اچھے انداز میں خدا کے بندوں تک خدا کی بات کو پہنچائے، باقی توفیق خدا کے ہاتھ ہے۔ مولانا پیر سید شبیر نقشبندی افتخاری صاحب گرچہ تاریخی شہر حیدرآباد کے ایک معزز مشائخ گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، چشتی چمن کے چشم و چراغ ہیں، لیکن وہیں ہندوستان بھر میں آپ کی پہچان قرآن و قرات قرآن سے ہے، اور آپ پوری استقامت کے ساتھ اپنی اس مہم کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سما بن جاتا ہے جب قرآن پڑھا جاتا ہے، سما بن جاتا ہے جب قرآن پڑھا جاتا ہے۔ مصر سے ہند کا صرف یہ سفر نہیں، یہ وہ راہ قرار ہے کہ راستہ عرش بن جاتا ہے۔ آپ سبھی سے خواہش ہے
کہ کثیر تعداد میں جلسہ خیرت میں شرکت کریں، جس میں عالمی شہرت یافتہ خورا تلاوت قرآن کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو پھر 14 مارچ کو شب 10 بجے مہیلا سماج گراؤنڈ ضرور تشریف لائیے۔